گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ نیویگیشن کا سسٹم آن کر دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چلتے رہے تو باہیں تو پٹھا ہی پاسے لے جاوے کوئی کتنے آ گئے. ایسا اندھا یقین کرتے ہو کہ وہ مائی کہندی تو رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، سجے ہو جاؤ، کھبے ہو جاؤ، 300 میٹر تو بعد تسی کھبے پاسے ہو جانا ہے، تو آپ سب آرام سے ادھر جا رہے ہوتے ہو، آرام سے. اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے ہو. چھوٹا سا سفر ہوتا ہے اور اس کے لیے نیویگیٹر چاہیے، نیویگیشن سسٹم چاہیے. زندگی کے سفر کے لیے کوئی راہبر نہیں چاہیے، کسی رہنما کی ضرورت نہیں، کسی قائد کی ضرورت نہیں، کوئی نیویگیشن نہیں ہے. وہ نیویگیشن ہے قرآن، اور اس کو کمانڈ کرنے والا اور اس کو ڈائریکشن دینے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اونچے، سب سے عظیم میرے رب نے آپ کے نام پیار اور لاڈ سے بڑا بڑھا کے رکھے. محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ، سراج منیر اور عزیز اور حریص اور رؤوف اور رحیم اور مزمل اور مدثر اور طٰہٰ اور یاسین اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. ایسا کامل، ایسا اکمل. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، وہ میلبرن رہنے سے نہیں بنے گی، سڈنی میں رہنے سے نہیں بنے گی، وہ صرف غلامی مصطفیٰ سے ملے گی. حضرت عباس صاحب کے چچا ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بچپن سے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی بنیں گے. فرمایا کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ صحن میں چارپائی پر آپ کی ماں نے لٹایا تھا اور آپ یوں لیٹو ہوئے کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی ایسے کر رہے، جیسے بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو ایسے میری آسمان پہ نظر پڑی تو 14ویں کا چاند تھا. آپ جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ جدھر ہاتھ مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا. آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ چاند موو کر رہا تھا، اس کی موومنٹ آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ تھی. تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من النوم. سورج مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا. جس کو پنگھوڑے میں چاند کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی، اس کی سنت کی کیا قیمت ہوگی، اس کے طریقے کی کیا عظمت ہوگی. آپ کو حلیہ کیسا دیا؟ ہجرت کے سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک مائی بیٹھی تھی. کہنے لگے مائی کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں پیسے دیں گے. ان کا ہم تو بدو لوگ ہیں، ہم مسافروں سے پیسے نہیں لیتے، ہم تو مہمانی کرتے ہیں، لیکن ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ ایک بکری کونے میں کھڑی تھی. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے کی ہی اجہد من ذالک وہی عازب، کہ اس بیچاری کے تو پلے سوائے چمڑے کے اور کچھ ہے نہیں. دوسرا یہ بن بیاہی ہے، اس نے تو ابھی کوئی بچہ ہی نہیں دیا کہ یہ بعد میں دودھ دے. تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں ٹرائی کر لوں. تو چونکہ ایک انہونی بات تھی تو لہٰذا اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، بھئی یہ ٹھیک تھا ہے سمجھ اکھی جاندہ میں یا چمڑے والی بکری چو دودھ کر لگا. تو وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگی. تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ دودھ سے بھر کے نیچے آ گیا، اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اس گلاس کے برابر. آپ نے اتنا بڑا برتن بھر دیا. سب سے پہلے اس کو پلایا کہ ماں جی آپ پیو. پھر آپ نے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقط جو اس وقت کافر تھا، پھر اس کا جھوٹا آپ نے پیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو وہ بھر گیا نا جب پی کے ختم. پھر آپ نے دوبارہ کا برتن لا، سورا فل کر لیا. پھر کہا اور برتن لا، جتنے گھر کے برتن تھے سارے بھر دیے ایک بکری سے. تو 4 گائیں اتنا نہیں دے سکتی، آپ نے ایک بکری سے نکال. اور ایک بکری کی عمر جو نیچرل ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے. لیکن یہ بکری میرے نبی کے ہاتھوں کی طفیل 22 برس زندہ رہی. اس کی عمر 22 سال تھی. حضرت عثمان کے زمانے میں ذبح نہیں کی گئی، مر گئی، بیٹھی بیٹھی مر گئی. تو شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چراتا ہوا تو کہنے لگا ام معبد یہ دودھ اتنا کہاں سے؟ ان کا اس بکری سے. کہنے لگا پاگل ہے، یہ بکری سے کہاں سے دودھ آ گیا؟ کہا یہاں سے ایک کوئی فرشتہ صفت نوجوان گزرا تھا، آپ کی داڑھی ساری کالی تھی، 53 سال کی عمر تھی اس وقت. اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ سارا دودھ اس نے نکالا ہے. کسفیلی
کب کیسا تھا؟ کہنے لگیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه ملیح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكحل أحور أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعليه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرنا. کہنے لگی ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، اتنا خوبصورت تھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. سبحان، روشن چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، پرکشش چہرہ، کشادہ ماتھا، خوبصورت ناک، ایسے گھڑے ہوئے ہونٹ اور ایسے روشن چمکدار دانت، اور آنکھوں میں ایک نور اور چمک اور کشش اور حسن اور جادو، اور آنکھوں کے یہ بال بڑے لمبے حسین. تو میرے نبی کے قدرتی بال یہ آنکھوں کے بال لمبے تھے، اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی. آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک روب تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک موسیقی تھی. یہ سارے اس ساحل کے ترجمے ہیں. گردن خوبصورت لمبی، سینہ چوڑا، اور ایسا حسین تھا. وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، لیکن فرق بتاتا ہوں، عربی بڑی شہنشاہ زبان ہے. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھ جائے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جتنا دیکھو اس کا اتنا حسن بڑھ جائے، چونکہ ٹکا ہوتا ہے. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ اور یہ وسیم دنیا میں ایک آیا، دنیا میں صرف ایک آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.